بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، موبائل میں دیکھ لیں. آپ یوزنگ کر رہے ہیں، آپ کو لکھنا ہوگا موبائل میں بھی یوز کریں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 ہو گئی تھی. آیت نمبر 11 جو ہے وہ واقعہ اس کا سبب نزول تھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. اس واقعے میں جو ہے وہ بہت سی خیر کے پہلو بھی ہیں، چونکہ ہم نے یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ دنیا میں، اس کائنات میں کوئی شر محض نہیں ہے. شر محض بھی اس کا وجود دنیا میں نہیں. آخرت میں شر محض ہے اور خیر محض ہے. شر محض آخرت میں جہنم کی شکل میں، جہنم ایبسولوٹ ایول ہے. اچھا، تو اس میں ایک اور یہ بھی ہے، لا تحسبوه شرا لکم، کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ اس کے انجام سے پہچانی جائے. چیزوں کی حقیقت اس کے انجام سے پہچانی جائے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا ہے معصورہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، ٹھیک ہے، فی العاقبت، اللہم احسن عاقبتنا، اللہ انجام ہمارے اچھے کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ پوری جو واقعہ ہو یا ہمارے ساتھ کوئی بھی ایونٹ ہو، ہمیں جزئیات کو نہیں دیکھنا چاہیے. وی شوڈ لک ایٹ دا بگر پکچر، ٹھیک ہے، اس پکچر کو اوپر سے دیکھنا چاہیے انجام کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے. تو اصل جو ہے وہ انجام میٹر کرتا ہے. یہی ہے کہ اگر ہم ایک ایک پوائنٹ میں اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم بہت سارے شر کو پائیں گے کہ یہ بھی برا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ بھی مصیبت ہو رہی ہے. لیکن ہم انجام کا ہمیشہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی پرپس کے لیے ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلا. اور اسی طرح اس آیت میں والذی تولی کبرہ جو ہے وہ شخص جس نے بیڑا اٹھایا اس واقعے کا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اس کے لیے بڑا عذاب. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو، آن لائن اسٹوڈنٹس کو؟ آیت نمبر 12، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تو ظن المؤمنون، تو مومنوں نے گمان کیا، والمؤمنات، اور مومنات نے بھی گمان کیا. یہاں پہ دیکھیں صیغہ چینج ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں التفات. لولا اذ سمعتموه یہ مخاطب کا صیغہ ہے. سمعتمو، سمعتم، سمعتا، سمعتما، سمعتم، مخاطب ہے نا، سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے نا. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا، ظن المؤمنون، اب صیغہ مخاطب سے غائب ہو گیا. ظن المؤمنون، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو کہتے ہیں التفات. بہت سارے التفات بہت سارے جو بیچارے عربی سے واقف نہیں ہوتے اور اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں جو ہے نا وہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں یہ، اور ایک سینٹنس اسٹرکچرل مسٹیک ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ التفات کی کیا فوائد ہے. التفات کا کیا فوائد ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تنبیہ، فوکس لینا، تنبیہ، خبردار کرنا. اور اب دیکھیں یہاں پہ ظن اگر یہ کہتے ہیں ولو لولا اذ سمعتموه ظننتم، تو اگر تم، کیوں نہیں ہوا ایسا کہ تم نے جب یہ سنا تو تم نے یہ گمان کیا. اب یہاں پہ مومنون کا اگر لفظ نہیں آتا تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے ظن المؤمنون، اگر مومن واقعی ہوتے تو اچھا گمان رکھتے. یہ حکم نہیں آتا سامنے، ٹھیک ہے. اگر اس کو جو ہے وہ یہاں پہ مومنون حذف کر دیتے تو یہاں پہ جو ہے وہ اسم ظاہر آ گیا، یعنی غائب کا صیغہ آ گیا. ظن المؤمنون والمؤمنات،
تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا یہ واقعہ عفق کے بارے میں تو مومنوں نے، مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے یہ گمان کیا بے انفسہم اپنے آپ کے بارے میں خیرا، خیر. ظن فعل ہے، المؤمنون فاعل ہے، معطوف ہے، اور مومنات معطوف. اس کا جو ہے وہ اعراب میں مومنون کا ہی آ رہا ہے، یعنی اس پر بھی رفیع حالت ہے. بے انفسہم جار مجرور ہے، خیر جو ہے مفعول بھی ہے ظن کا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ واضح بہتان و صریح بہتان ہے. جی ظن، ظن فعل القلوب میں سے چاہتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہوگا، ضروری نہیں. ہاں یہی ہے نا، دیکھیں نا بے انفسہم کیا ہے، جار مجرور ہے، لیکن محل کیا ہے یہ، یعنی اگر باپ یوں کر دیں حذف کر دیں تو یوں ہے ظن المؤمنون والمؤمنات انفسہم خیرا، مومن مردوں نے اپنے نفس کے بارے میں خیر کا گمان کیا. اچھا ظن جو ہے وہ قرآن میں کئی معنوں میں آتا ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. ظن جو ہے وہ قرآن میں کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پیچھے کچھ ایسا لفظ پڑھا تھا جو ایک سے دو معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ نکاح، زانی لا ینکح الا زان او مشرک، ٹھیک ہے، ہاں نکاح اور جماع کے معنی. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں نوٹ کیا کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کہیں کچھ کو اور معنی دے دیں تو معنی خراب ہو جاتا ہے ذرا. اب زن جو ہے وہ قرآن میں کئی معنوں میں آتا ہے. زن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی میں، یقین، زن یقین کے معنی میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ مومن وہ لوگ جو زن یظنون، وہ زن کرتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں لوٹنے والے ہیں. تو یہاں پہ زن پہ مانا گمان نہیں لے سکتے بلکہ یقین ہی ہے، ٹھیک ہے. کسی کو اپنے عقیدے میں گمان ہے تو وہ کافر ہے، کسی کو اپنے عقیدے میں گمان ہے تو وہ کافر ہے، یقین شرط ہے. اسی طرح زن جو ہے وہ زن غالب کے معنی میں بھی آتا ہے، جو یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں، زن غالب، گمان غالب، جو یہاں پہ معنی ہے. اسی طرح زن جو ہے وہ وہم کے معنی میں بھی آتا ہے، وہم کے معنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مت یا وہم، اس کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انہم الا یظنون، انہم الا یظنون، یعنی کافر تو یہ بس وہم پرستی کے شکار ہے، زن کر رہے ہیں، فضول میں بس اٹکل پچکو رینڈم باتیں کر رہے ہیں. تو وہاں پہ گمان، وہاں پہ جو ہے وہ وہم کے بارے معنی میں ہے. لولا اذ سمعتموہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کے بارے میں سنا تو ظن المؤمنون، تو مومنوں نے گمان کیا اور مومنات نے گمان کیا بے انفسہم اپنے بارے میں. تو اپنی تو بات ہی نہیں، یعنی بات کس کی ہو رہی ہے، عائشہ کی بات ہو رہی ہے نا، عائشہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ امت مسلمہ کی وہ ماں ہے، ماں پر جب بہتان لگتا ہے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اس لیے بے انفسہم، یعنی تم نے اپنے آپ کے بارے میں، تمہاری ماں تھی، تم اپنے بارے میں ہی سوچ لیتے، تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی جب تمہاری ماں پہ بہتان لگا تو، ٹھیک ہے. تو بے انفسہم اس معنی میں بھی ہے. جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں بھی آتا ہے نا لا تقتلوا انفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے. حالانکہ اہل کتاب اپنے آپ کو قتل نہیں کر رہے تھے، کس کو کر رہے تھے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو کیونکہ مومن جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تو گویا کہ اپنے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ حاضہ عفق مبین، یہ تو واضح صریح بہتان تھا، کیونکہ یہ تو دن کی روشنی میں صفوان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو تمہارے سامنے تھوڑی آتے، چھپکے سے آتے، سب کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا.
لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، تو کیوں نہ لائے یہ اس پر، یعنی اس بہتان پر، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، یعنی اگر یہ واقعی دعویٰ کر رہے ہیں تو 4 گواہ لے آئیں، کیوں نہیں لائے؟ یہ نصاب ہے شہادت کا، یعنی اگر کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائی، الزام لگائے، تو اسے 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، بس جب یہ نہیں لے آئے گواہوں کو، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو بس یہ لوگ عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، یہی ہیں جھوٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہو، گواہ نہیں لائے نا، ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو، گواہ نہیں لائے، تو فی نفس الامر، حقیقت میں ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں جھوٹے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق جھوٹے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو عند اللہ کا مطلب عند حکم اللہ و عند دین اللہ، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ جھوٹے ہیں، ورنہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر 3 گواہ لے آئے یا 2 لے آئے یا 1 لے آئے یا نہ لے آئے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹا ٹریٹ کیا جائے گا۔ حقیقت میں اگرچہ سچے ہوں، لیکن دین کے معاملات میں ان کو جھوٹا ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور ان پر اسی کوڑے کی حد قذف لگائی جائے گی۔ جو شہادت ہوتی ہے وہ 4 مردوں کی، ہاں یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا، یہ جو سوال ہے کہ یہاں پہ شہادت جو ہے وہ 4 مردوں کی ہے، جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ 4 مردوں کی ہے، چونکہ یہاں پہ بے اربعتی ہے نا۔ اب جب عدد معدود کے قواعد پڑھیں کہ جب عدد مذکر ہوتی ہے تو معدود مؤنث ہوتی ہے، یہاں پہ عدد کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو معدود مذکر، یعنی 4 گواہ مرد میں سے ہوں گے۔ عورتوں کی گواہی یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، حدود میں عورتوں کی گواہی چاہے وہ 5 عورتیں آ جائیں قابل قبول نہیں۔ مالی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں، قرض لین دین میں عورتوں کی گواہی مرد کی آدھی ہے، عورتوں کی گواہی مرد کی آدھی ہے۔ ایسے معاملات جس میں صرف عورتوں کے ہی ایشوز ہوتے ہیں، رضاعت کے مسائل، اس میں ایک عورت کی گواہی 1000 مرد پہ بھاری ہے۔ یہ شریعت کا عدل ہے، جو ایکوالٹی کے نعرے لگاتے ہیں نا، شریعت میں ایکوالٹی نہیں ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، جسٹس ہے، جہاں پہ جو لائق مقام ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو کہیں عورت کی گواہی مرد سے اوپر ہے، کہیں عورت کی گواہی مرد کے نصف ہے، کہیں عورت کی گواہی ہے ہی نہیں، کنسیڈر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے، بہرحال یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ تو جمہور اہل علم جو ہے وہ حدود میں عورت کی گواہی کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 گواہ لانا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ حد قذف لگے گی۔ اگلی آیت، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، لمسکم تو تمہیں چھو لیتی، پہنچ جاتی، فیما افضتم جو تم جس میں پڑے، فیما افضتم، یہ ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ما موصولہ، ای فی الذی افضتم، جس میں تم پڑھے، جس میں تم بحث مباحثے میں پڑھے، فیہ عذاب عظیم، تو کیا پہنچ جاتا؟ یہ لمسکم، مسکم کا فاعل ہے، عذاب یہ فاعل ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو تمہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یہ جواب ہے لمسکم، دیکھیں جواب پر لام آیا نا، یہ جواب ہے لولا کا، لولا کا جواب ہے۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مؤخر کر دیا،
تو تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر یعنی جو مطلب تمہیں حد قذف لگا کے فارغ کر دیا، ورنہ تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ، تمہیں فوراً بڑا عذاب آ جاتا، تم یہ باتیں جو ہے وہ منتقل کر رہے تھے آگے. جی افز تم یعنی جس معاملے میں تم پڑھے، غور و خوض کیا. اگلی آیت، اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم تلقونہ، تلقا یا تلقا کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لینا. آپ نے سنا ہوگا نا بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے، سنا یہ جملہ آپ نے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یہ علماء کے منہ سے آپ نے سنا نہیں؟ اچھا، تلقی بالقبول یعنی ہاتھوں ہاتھ لینا. امت مسلمہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو لیا ہے. تو تلقا کا معنی ہے کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ لینا، قبول کرنا. تو جب تم اس تلقونہ، جب تم اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، کس کو لے رہے تھے؟ اس بات کو، اس بہتان کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بھی علم، کہتے تم منہ سے ہی ہیں. تو کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ لولا کا جواب جی ہاں لمسکم ہے. جی سوال کیا تھا میرا؟ ہاں مطلب یہ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم لے رہے تھے اسے ہاتھوں ہاتھ اپنی زبانوں سے، یعنی تم بس فاسٹ فارورڈنگ کر رہے تھے، یہاں سے لیا آگے منتقل، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج واٹس ایپ پہ ہوتا ہے. وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے. تو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ منہوں سے ہی بات کی جاتی ہے. تو معنی یہاں پہ یہ ہے کہ تم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، یعنی تمہیں اپنے دل میں خود اس کے بھی یقین نہیں تھا، بس ایسے ہی پھیلا رہے باتیں، ایسی باتیں سرفیس لیول پہ پھیلا رہے، جس کا ما لیس لکم بھی، جس کا تمہیں کوئی بھی علم نہیں تھا. علم جو ہے یہاں پہ نکرہ آیا ہے، نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تھوڑا بھی علم نہیں تھا تمہیں، تھوڑا بھی علم نہیں تھا، اور تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے. وَتَحْسَبُونَهُ حَيَّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے ہلکا، تم اسے لائٹ لے رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ایک مومنہ عورت، ایک مومن مرد، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کی باتیں بنانا تمہیں ہلکا لگتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہے. اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو تمہیں عذاب پہنچ جاتا ہے صرف اس بنیاد پر. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے. کوئی بھی کسی کا فیملی میٹر ہوتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر بس یہاں سے وہاں جو ہے وہ حال میں ہی عامر لیاقت کا اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے وہ مسائل. اچھا دیندار لوگ بھی جو ہے وہ اس کی ویڈیوز جو ہے وہ آگے دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیوں اس طرح کی حرکتوں میں انسان پڑا ہوا ہے؟ بس آج کل یہی رہ گئی، یہی کھیل تماشے ہیں لوگوں کے. ٹائم تو بہت ہے ویسے بھی لوگوں کے پاس، یہی کرنا ہے. تو یعنی یہ کسی پر بہتان لگانا اس طرح سے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بہت ساری چیزیں جس کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسا کلمہ بول جاتا ہے، ایسا کلمہ ایک شخص بول جاتا ہے، لا یلقا بہا بال، کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، بس بول دیتا ہے، منہ سے نکال دیتا ہے بات، اور وہ جہنم کے درجات میں گرتا جاتا ہے. ایک حدیث میں اتنا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا جہنم میں نیچے جا گرتا ہے اگر ایسی کوئی بات کہہ دے. زبان سے یہ بات، زبان کی حفاظت جو ہے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے یہ جو چیز ہے نا مروا دے گی. انسان جو ہے وہ نماز روزے یہ سب کرتا ہے، اچھی بات ہے، اس کے ذریعے ان چیزوں کو برباد نہ کرے. یہ چھوٹی سی جو چیز ہے نا بہت خطرناک ہے. ہم بول دیتے ہیں
ہم بول دیتے ہیں. اور خاص طور پر عوام تو عوام, آج ہم جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ, اور مطلب عوام کی باتیں منتقل کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو بتانا اور علماء کی باتیں بتانا, اس میں زمین آسمان میں فرق ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ باتیں کرنا, یہ اللہ کے یہاں بہت عظیم ہے. ہم جو ہے وہ علماء پر تان و تشنیع اور اس کو بات پھیلا دینا, یہ کیا وہ کیا, لوگ اس سے مزے لے رہے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. انسان نہیں جانتا کہ انسان اگر ایسی باتیں کر لے تو پتہ نہیں وہ جہنم میں کہاں تک گر گیا. اچھا, اس میں آگے آ رہا ہے, اس میں یہ نہیں کہ اگر کسی نے بات کر لی تو آپ نے خاموش بھی نہیں رہنا. یہاں پہ ایک ادب سکھایا گیا, اور وہ کیا ہے, پچھلی آیت نمبر 12 میں ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر تم نے ایسی کوئی مومن مرد اور عورت کے بارے میں باتیں سنی ہیں تو تمہیں چاہیے کیا کہ اچھا گمان رکھیں, کیونکہ مومن بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے. ٹھیک ہے, انوسنٹ unless proven guilty, یہ دین اسلام کا قاعدہ ہے. تو اچھا گمان رکھنا ہے پہلا, اور دوسرا یہ کہ خاموش نہیں رہنا, خاموش نہیں رہنا, کیونکہ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. جی آپ سوال کریں. بہتان کے زمرے میں آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے برائی کو جنرلی برائی کو ہم افواہ نہیں سنتے ہی پھیلانے والی بات ہے. برائی کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا, برائی اتنی بڑی نہیں ہوتی جب تک پھیلتی نہیں ہے. تو خاموخواہ میں لوگ پھیلا کے, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ برائی اتنی بڑی نہیں ہوتی, اس کو پھیلا کے بڑا کیا جاتا ہے. آگے آئے گا کہ ہے نا وہ کون سی آیت ہے, ان الذین یحبون ان تشیع, اس پہ انشاءاللہ یہ بات کریں گے, یاد دلانا, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جی ہاں, اگر کسی شخص میں بدعت پائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے, یا اگر دین کے بارے میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اس کو لوگوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے. اگر اس نے پبلک میں کوئی بدعت پھیلائی ہے تو پبلک میں ہی اس سے آگاہ کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس کو پرائیویٹ میں نصیحت کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط فکر پھیلائی ہے تو اس کو آپ پرائیویٹ میں نصیحت کریں. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اس نے پبلک میں کی ہے تو ہم بھی پبلک میں اس کو نصیحت کریں گے, کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا نا کہ ہم پبلک میں, اگر ہم نے پرائیویٹ میں نصیحت کر دی تو عوام کی اصلاح کیسے ہوگی, عوام تو وہ غلط موقف لے کے بیٹھ جائے گی. لہٰذا پبلک میں لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو, لوگ کہتے ہیں تم پبلک میں لوگوں کی غیبت کر رہے ہو. نہیں, غیبت نہیں ہوتی ہے. ہاں, اگر اس کا ذاتی کوئی مسئلہ, اس نے ذاتی کوئی گناہ کیا ہے, فکر یا تھاٹ کی بات نہیں ہوتی, ذاتی کوئی گناہ کیا ہے تو پھر پرائیویٹ میں اس کو کرنا ضروری ہے, اس کو پبلک نہیں کرنا, پبلک کرنا حرام ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا, یعنی اس بہتان کو, قُلْتُمْ تو تم یہ کہتے تھے, مَا يَكُونُ لَنَا کہ نہیں ہے ہمارے لائق, أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم یہ اس بارے میں کوئی بات کریں. سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ھذا یہ بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان ہے. آیت نمبر 12, اس میں ادب کیا بتایا گیا کہ جب تم کوئی بہتان سنو تو اچھا گمان کرو. یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو تو کیا کرو, ان نتکلم بہذا, لائق نہیں ہے کہ ہم اس بہتان کے بارے میں مزید کوئی بات کریں, بلکہ ہم نفی کریں, خاموش نہیں رہیں, نفی کریں. ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہتان ہے, یہ تو بات کریں بہتان ہے. تو بائی ڈیفالٹ رولنگ کیا کہ کسی مرد مومن یا مومنہ کے بارے میں بات کی جائے, اس کی عزت کے بارے میں, تو ڈیفالٹ کیا ہے, بہتان عظیم, غلط اور اچھا گمان ہے. اللہ یہ کہ پروو ہو جائے اور وہ کھلے عام شروع ہو جائے, جرات کے ساتھ گناہ کرنا شروع ہو جائے, تو پھر اس کو پکڑ کے جو ہے آگے کی طرف لے جایا جائے. تو ایک تو یہ کہ آپ نے اس بہتان میں کچھ بات نہیں کرنی, اور دوسرا اس کی نفی کرنی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو خاموش تھے,
ہم تو خاموش تھے. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے نفی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نفی کرنی ہے تب آپ اس سے آزاد ہوں گے، ورنہ اس میں شریک سمجھے جائیں گے. صرف خاموش بھی نہیں ہونا. جی بھائی آن لائن اسٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مائک استعمال کیا کریں کوشچنز میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات چل رہی ہے یا کیا کوشچن ہے، تو مائک استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی آیت، یعظکم اللہ ان تعودوا، یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے. یعظکم ای ینہاکم، ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان تعودوا، کہ تم دوبارہ سے لوٹو، لمثلہ، اس جیسے کام میں، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو اس نصیحت کو فوراً قبول کرو اور فوراً رک جاؤ گے. اس کا مطلب مومن کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سے کوئی غلطی ہو جائے، قرآن اور حدیث آ جائے، تو فوراً سے وہ جو ہے وہ رک جائے اور غلطی سے جو ہے وہ رجوع کرے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. یہ علیم فعیل کے وزن پر، فعیل جو ہے وہ اسم مبالغہ ہے. اسم مبالغہ ہے. پتہ ہے اسم مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مصدری معنی زیادہ پایا جائے، جس میں معنی کی زیادتی ہو، جس میں معنی کی زیادتی ہو. جیسے کہ علیم، اصل میں اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے نا. تو فاعل کے وزن پر کیا ہو گیا؟ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، علم کی زیادتی مراد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حکیم، بہت زیادہ حکمت والا. اور حکیم جو ہے وہ حاکم سے بھی، یعنی حکم دینے والا، محکم حکم، مضبوط حکم دینے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے. یبین، بینا یبین، یبین اللہ لکم الآیات. الآیاتی، یہ کیا واقع ہو رہا ہے جملے میں، اعراب کے اس میں؟ مضاف ہے نہیں، یہ مکمل جو ہے نا، مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، لیکن اس کے اوپر زیر کیوں آ رہا ہے؟ مفعول پہ تو فتح آتا ہے. تو یبینو جو ہے یہ فعل ہے، اللہ لفظ جلالہ فاعل ہے، اور لکم جار مجرور ہے جو کہ یبین کے متعلق ہے، اور الآیات جو ہے مفعول بھی ہے. واللہ علیم حکیم. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کے بیان کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے، واضح کر کے تمہیں یہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اور آیات جو ہے وہ آیات دو معنوں میں آتی ہے قرآن میں. ایک آیات افقیہ ہوتی ہے جو نیچرل سائنس ہے، جن کو آیات کونیہ کہتے ہیں، اور ایک آیات قرآن کی آیات ہوتی ہے، آیات شرعیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آیات جو ہوتی ہے نا، اصل میں آیت کہتے ہیں نشانی. یہ آیت نشانی ہے کس پر؟ اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر، اللہ کی معرفت پر. آیات کونیہ ہو یا آیات شرعیہ ہو، یہ نشانی ہے کس پر؟ اللہ کی معرفت پر، اللہ کے توحید پر وغیرہ. یعنی ان احکامات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مائنڈ بلوئنگ شریعت ہے. یہ انسان نہیں بنا سکتا ایسی شریعت، یہ مائنڈ بلوئنگ ہے. اس کو کہتے ہیں محاسن الشریعہ. ٹھیک ہے. تو یعنی جب انسان واقعی شریعت ان احکامات پر غور و فکر کرے گا تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ مطلب ہے یبین اللہ لکم الآیاتی
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے آیات بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ کی معرفت پر دلیل ہے. اسی طرح نیچرل سائنس میں سے ہر آیت کونیہ اللہ کی اس پہ دلیل ہے. وجیہ محترم آپ کا کیمرہ آن ہے. اگلی آیت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو یہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع، کہ پھیل جائے، الفاحشۃ، فحاشی. فحاشی کہتے ہیں بہت گندا برا کام. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم، ان کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے. آیت میں دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو فحاشی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو فحاشی پھیلاتے ہیں، یہ دونوں نہیں ہیں. جو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا جو پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا حکم ہوگا، اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا. فحاشی پرائیویٹلی کر لینا یہ ہلکا ہے اس سے کہ کوئی اور فحاشی کرے اور آپ اس کو پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جب فحاشی، آپ کو والا پوائنٹ آ رہا ہے، فحاشی جب پھیلتی ہے تو یہ لوگوں کو ڈی سینسٹائز کرتی ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی سینسٹائز کرتی ہے، اس کو غیر حساس بنا دیتی ہے، حساسیت ختم کر دیتی ہے. گناہ کی حساسیت اگر ختم کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے ڈوزز دیکھیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں وہ باتیں کرتے رہو. آپ دیکھیں جو سودی بینکنگ سسٹم سے ہمارا، کسی کو بینک جاتے ہوئے یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو اللہ سے چل کر رہا ہے. اگرچہ یہ ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ جا کے پھٹنا شروع ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہا، ابھی تو آج کل کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی گناہ کی جو ہے، کسی کو یہ یہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہو رہا ہے، یہ اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے. پھیل گیا نا، یہ پھیل گیا، مسلمان ڈی سینسٹائز ہو گئے. اس طرح مزارات کا حال دیکھیں، مزارات پھیل گئے. مطلب ہمیں یہ اتنی توحید ہونی چاہیے کہ ہم جب مزارات کے پاس سے گزرے تو دل تنگ ہونا شروع ہو جائے. جب یہ نہیں کیفیت پیدا ہو رہی تو توحید کو بار بار پڑھو. کیوں نہیں ہو رہی یہ چیز؟ یہ ہونی چاہیے. یہ جب بازار کے آگے سے گزرے تو دل تنگ ہو جائے، اس کو دیکھ کے سینہ تنگ ہو جائے، گھٹن محسوس ہو. تو بتائیے ارادہ کہ جب یعنی فحاشی کو، یہ فحاشی پھیلنے گئی، اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی شہادت کا جو نصاب رکھا ہے بڑا سخت ہے، 4 گواہ. اور اہل علم فرماتے ہیں یہ 4 گواہی سے حد ابھی تک قائم ہوئی نہیں، شروع سے لے کر ابھی تک. اتنی سخت نصاب ہے کہ 4 گواہ عورت کو اور مرد کو وہ ایکٹ کرتے ہوئے بعینی دیکھ لیں، یہ شروع دور سے ابھی تک ثابت ہوا ہی نہیں. یعنی حد اس بنیاد پر قائم ہوئی نہیں، حد اقرار کی بنیاد پر قائم ہوئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقرار، حد قائم 2 طریقے سے ہوگی نا، یا تو اقرار کر لے زانی کہ میں نے کیا ہے تو پھر حد قائم ہو جائے، یا پھر 4 گواہ لے آئے. تو 4 گواہ اتنی سخت ہے. اور کیا وجہ ہے اتنی سخت؟ حالانکہ جرم بڑا ہے، زنا کا جرم بڑا ہے، لیکن اگر پرائیویٹ سفیر میں ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ اگرچہ یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے یہ اگرچہ ہوا ہے لیکن یہ پھیلے، اس کی خبر پھیلے. اب کوئی بھی بات کرتے ہوئے ڈرے گا نا کہ بھائی مجھے کوڑے نہ لگتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگرچہ فحاشی کہیں ہوئی ہے، اس کی خبر پھیلانا کتنا بھیانک جرم ہے. اب ہم دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، لوگوں سے کہتے ہیں بھائی تم کیوں پھیلا رہے ہو،
کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہوا ہے, بھائی تو ہوا ہے تو ہی تو منع کیا ہے, 4 گواہ لاؤ تم, اسلامی حکومت کی ورنہ کورے پڑتے تو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, کیا کیا بنا رہے ہیں. بہرحال بڑا عجیب ماحول ہے, یہ ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہر معاشرے میں ایسا ہی رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو جتنے بھی یہ عورت مارچ میں اور ایل جی بی ٹی کیو وغیرہ, اس کو بھی اسی طریقے سے ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے. ہلکا ہلکا ڈوز دے کے ہر سال جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈوز دیا, لوگوں نے سنا, لوگ سن سن کے عادی ہونا شروع ہو گئے, اور یہ گناہ لوگوں کو ہلکا محسوس ہونے لگا. جب لوگ گناہ ہلکا محسوس کریں گے تو پھر یہ سوالات ہوں گے اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں, لہذا رجم کا انکار کر دو, لہذا حدود کا انکار کر دو, اس طرح کی باتیں ہوگی. تو وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, وہ لوگ جو پھیلاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں, لیکن وہ لوگ جو پرائیویٹلی کرتے تھے وہ ان سے کمتر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے درجات؟ وہ جو پرائیویٹلی کر لیتے ہیں وہ ان سے کم ہے, لیکن وہ لوگ جو پھیلاتے ہیں وہ اس آیت میں جو مینشن ہے ان سے زیادہ ہے. لیکن وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ بھی ایک بھیانک جرم ہے. تو وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, کہ پسند کون کرتا ہے؟ جن کی نیت خراب ہوتی ہے, جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں, کہ پھیل جائے فاحشہ. یہ جو فاحشہ ہے یہ مرفوع ہے, یہ تشیع کا فاعل ہے. فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں حد قذف ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری سزا دے سکتا ہے کوئی مصیبت کی فارم میں؟ والآخرہ, اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے, یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ گناہ کو تھوڑا سا خبر, اس گناہ کی خبر عام کرنے میں کیا کیا مفاسد ہے, کیا کیا برائیاں ہیں, تم نہیں جانتے. تم تو بس یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی سچی تو میں کہہ رہا ہوں, سچی خبر پھیلا رہا ہوں. تو بھائی یہ شیئر کرنے کا دور ہے. آج یہاں سے ویڈیو آتی ہے, ایک بٹن کے فاصلے پر وہ آگے شیئر بھی ہو جاتی ہے, اور وہ جب شیئر ہوتی ہے تو وہ ایک بندے پر نہیں ہوتی, وہ سینکڑوں لوگوں پر ہوتی ہے. سب کا گناہ آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر شیئر کیا کریں ایسی چیزیں, ورنہ خاموش رہیں, بلکہ ایسے لوگوں کو بلاک کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کی اس میں آئیں گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, تو کیا ہوتا ہے؟ جواب محذوف ہے, تو تمہیں اس دنیا میں ہی عذاب آ جاتا, اس بنیاد پر کہ تم فحاشی کو پھیلا رہے ہو, اتنا بھیانک جرم کر رہے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے, رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگوں جو ایمان لائے. جب منادا پہ الف لام آتا ہے نا تو ایھا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یوں نہیں کہہ سکتے یا الرجل, کیا کہیں گے؟ یا ایھا الرجل. منادا پہ اگر الف لام نہ ہو تو پھر یا رجل کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر منادا پہ الف لام آ جائے تو پھر ایھا آئے گا. یا ایھا الذین, جی, یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں, کیا ایمان والو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارے ایمان کے تقاضے ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. خطوات جو ہے وہ کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ نحوی ترکیب میں؟ آن لائن اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے نحو نہیں آ رہی ہے, وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جی ہاں, مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ تتبعوا ہوگا, چونکہ یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے, اس لیے اس کا جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے
خطوات کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے سٹیپس ہوتے ہیں, خطوات ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. شیطان ایک ہی سٹیپ پہ نہیں رک جاتا, شیطان آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اگر تم شیطان کو فالو کرو گے تو وہ تمہیں آگے سٹیپس پہ چلاتا رہے گا اور تم چڑھتے جاؤ گے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا, فَإِنَّهُ, تو بے شک وہ شیطان جو ہے, يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, وہ تو فحشی کا حکم دیتا ہے, وَالْمُنْکَرِ, اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے, برائی کا, یعنی فحشی, بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. منکر کو منکر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان کا دل اس کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طور پر گناہوں کا انکار اور ریزسٹنس رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر گناہوں کی ریزسٹنس انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک ریزسٹنس فیل ہوتی ہے گناہ میں کرنے میں. ٹھیک ہے, اگر یہ فطری طور پر گناہ کا انکار اور گناہ منکر نہ لگے تو انسان کی فطرت میں فساد آ چکا ہوتا ہے, اور یہ دل مردہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کافر جو اللہ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہتا ہے جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو منکر جانتا ہے. تو بے شک شیطان جو ہے وہ تو حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے مطلب, حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم دیتا ہے شیطان, وسوسے سے ڈالتا ہے, حکم یہ مانا ہے. اور شیطان کی شریعت یہ ہے, شیطان شرعی اعتبار سے حکم دیتا ہے. تو اگر جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے وہ شیطان کی شریعت پر وہ چل رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر, اللہ کی رحمت نہ ہوتی, مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو وہ تم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی پاک نہیں کرتا, تزکیہ نہیں کرتا. پاک نہیں کرتا یعنی گناہوں سے. اور یعنی اگر تم میں سے کوئی اس بہتان میں شریک نہیں ہوا تو یہ تمہارا فضل نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص فضل اور اللہ کی توفیق ہے. تو لہٰذا ایسا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ میں دین پہ آ گیا, اللہ کو پتہ نہیں کون سی میری نیکی پسند آ گئی کہ مجھے تہجد کی توفیق مل گئی. ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی انسان اپنے آپ سے اتنا obsessed ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی اللہ کو کچھ میرے اندر پسند آیا تبھی اللہ مجھے دین کی توفیق دے رہا ہے. ایسا نہ کہیں. یہ ہم تزکیہ, یہ اگر اللہ کی خاص توفیق اور فضل نہ ہوتا, یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ انسان تہجد پڑھ لیتا ہے یا روزے رکھ لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے یا آگے علم و تعلم کے آگے بیٹھ جاتا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. جب انسان اس چیز کو پہچانے گا نا تو جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کو حقیر نہیں جانے گا, ان کو حقیر نہیں جانے گا. جو گنہگار ہے اس کو حقیر نہیں جاننا ہے, اس کو دعوت دینی, اس کو دعوت دینی, اللہ کی غیرت رکھنی ہے, لیکن حقیر نہیں جاننا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو جہنم ہی ہے, یہ تو جہنم میں جائے گا. حقیر نہیں جاننا. تو لہٰذا اپنا تزکیہ نہیں کرنا کوئی, اگر یہ اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا, اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ الشمس وضحاها میں کیا ہے, قد افلح من زکاها, قد افلح من تزکا, یہ سورہ اعلیٰ میں, قد افلح من زکاها, کہ پاک, قد افلح کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. اب وہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ خود کرتا ہے, اور یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی, ولیکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے, یعنی اسے توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی. تو کیسے اس کو ریکنسائل کریں گے؟ وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ خود کرتا ہے, یہاں پہ ہے کہ اللہ ہی جیسے جس کا چاہے تزکیہ کرتا ہے. جیسے وہاں فرمایا اس کا تبدیل یہ ہوتی ہے اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. شیخ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا, مینس کہ اس نے نیکی کی طرف نیک کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نفس پاک کیا نا.
تو فرش نیکی بھی جو کی وہ اس نے نہیں کی ہے, وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوئی ہے. تو اصل تو اللہ کی توفیق ہوئی نا. یہ آسان سی بات ہے سر کہ ہر نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, ہر تزکیہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. انسان فعل خود کرتا ہے, فعل انسان سبب خود بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے, لیکن عملاً انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ ہے نا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ اے نبی آپ جب تیر پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے لیکن اللہ پھینک رہا تھا, یعنی اللہ ہی اس تیر کو پہنچا رہا تھا وہاں پہ. اللہ کے نبی تو پھینک رہے تھے تیر, اللہ کے نبی تیر پھینک رہے تھے, اللہ کے نبی بھی پھینک رہے تھے, لیکن اصل جو تیر کو پہنچانے والا تھا وہ کون تھا؟ اللہ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں عمل تو کرنا ہے لیکن اس کی نسبت اللہ سے کرنی ہے, اپنا کسب نہیں سمجھنا. انسان عمل کسب اللہ, کسب انسان کا خود ہے, لیکن اب اس میں کوئی خوبی نہیں ہے انسان میں. ہاں. اللہ کی عطا ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل, اللہ کی عطا ہے جی, لیکن کسب انسان کا ہے, کسب انسان کا ہے, عمل انسان ہے, عمل انسان کا ہے, توفیق اللہ کی ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. یعنی میسج اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ اس بہتان عظیم سے بچ گئے نا, وہ کوئی اپنا کوئی ان کا کارنامہ نہیں تھا, بلکہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت تھی ان لوگوں پر کہ یہ جو ہے وہ اس سے بچ گئے. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کا بھی بس رینڈم لوگوں کا تزکیہ کر دیا, رینڈم لوگوں کو توفیق دے دی, بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. تو اس کا تزکیہ اگر کسی کے لیے ہے تو حکمت کی بنیاد پر ہے. جی کوئی سوال ہے؟ سوال کے بعد شیخ صاحب وہ پچھلے جو بحث گئی آگاہ کرنا لوگوں کو یا پھیلانا, جس شخص کے شر سے سوال یہ کہ اگر کسی شخص کے شر سے خلقت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, خدشہ ہو, تو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکتا ہے متعلقہ افراد کو اس کے شرور سے دور رکھنے کے لیے. ہاں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جیسے محدثین نے جرا کی عزتوں کی بات ہو رہی ہے, یعنی پرائیویٹ سین کا جو ہوا ہے نا اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے اور اس کی کوئی وہ ہے تو آپ اس کو غیبت نہیں کہیں گے یا اس کی عزت کو اچھالنا نہیں کہیں گے, طریقے سے آپ یہ اس بات کر سکتے ہیں. چلے اگلی آیت ہے. شیخ ایک سوال ہے, آپ نے جو کہا تھا نا کہ یہ جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی جس کی وجہ سے میں دین پر, آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو میری کوئی نیکی پسند آ گئی جس کی وجہ سے میں دین پر آ گیا, تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے, مطلب کیوں نہیں کہنا چاہیے یہ؟ یعنی یہ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل تو خوبی میرے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو دیکھ کے مجھے ہدایت دی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو فضل تھا اللہ کا. فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ نہیں تھا, اللہ نے آپ کو اس سے بڑھ کے دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ آپ میں کچھ ہوتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں دے دیتا, یہ عدل ہوتا. لیکن فضل کیا ہوتا ہے کہ آپ میں کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاد صاحب اس میں یہ بھی بات تو ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا, پیدا کیا, تو جو افعال جو ہم کرتے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو کسی بھی چیز کی میں نسبت اپنی طرف نہیں کروں گی, بلکہ ہر اچھی چیز کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کروں گی. جی ہاں, اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی انسان کے افعال ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی خلق ہے. کسب انسان کا ہے, اسی لیے اس کو انسان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ انسان نے فلاں کام کیا, انسان نے فلاں کام کیا, لیکن خلق اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے بہرحال.
इसको आप इंशाल्लाह कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? किताब वासितिया, पता नहीं शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप इसमें पढ़ लेंगे। वला यअतली उलुल फضل सर मेरा भी एक सवाल है जी। सर, ये जो रईसुल मुनाफिकीन था इसका नाम अब्दुल्ला क्यों था? वो लोग मुस्लिम्स थे? मुनाफिकीन ये जो है, देखिए मुनाफिकीन दो तरह के होते हैं, एक निफाक एतकादी होता है और एक निफाक अमली होता है। निफाक एतकादी होता है कि दिल में काफिर, सामने मुसलमान, तो ये हकीकतन काफिर ही है, बदतरीन काफिर है, ठीक है, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में। तो ये अब्दुल्ला बिन उबय वगैरह जो थे ये एतकादी मुनाफिक थे। और अमली मुनाफिक वो होता है कि जिसके अमल और फेल में, जिसके अमल और दिल में तजाद हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि वो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने अल्लाह को माना हुआ है, अल्लाह के रसूल को माना हुआ है, लेकिन वो कुछ गुनाह भी कर रहा है, मुसलसल किए जा रहा है, तो इसका मतलब वो कह तो रहा है कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की रुबूबियत को सही तरीके से उसको इजहार नहीं कर रहा, तो ये अमली मुनाफिक है। अमली मुनाफिक। सहाबा कौन से निफाक से डरते थे सर? सहाबा जिस निफाक से डरते थे वो अमली निफाक था, एतकादी निफाक नहीं था। दिल से तो उनको पता था कि हम और मुसलमान। सर दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव्स जो हैं आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, जैसे सईदा आयशा के बारे में हुआ, तो क्या उनसे कतई ताल्लुक जायज होगा? मुझे नहीं पता किस तरह की बात करते हैं, ऐसी जैसे कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इफ बुहतान इस तरह की वो कर रहे हैं, तो समझाया जाए, इनको बात की जाए। मुझे नहीं पता, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है ये कि किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और सिला रहमी तो है ये कि वो काटे तो आप जोड़े, सिला रहमी इसको कहते हैं, वो जोड़े आप भी जोड़े, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो तकाबुल है। सिला रहमी ये कि वो काटें और आप जोड़ें, वो लड़े आप बनाएं, वो लड़े आप दोस्तियां करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे क्वेश्चन करना था आपसे। जी ये अब्दुल्ला बिन उबई थे जिनको, मतलब जो एक अब्दुल्ला बिन उबई जिसको सजा नहीं मिली दुनिया में, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिससे बहुत ज्यादा सख्त नाराज होता है तो उसको दुनिया में ही सजा नहीं मिलती, उसकी सारी सजा आखिरत के लिए होती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो तो हर काम कर रहा है और फिर भी सारा खुश है और हर कुछ उसका, हर बिजनेस एवरीथिंग सब कुछ सेट है, सारी चीजें सेट हैं, और बगैर उसके बगैर तकलीफ के मर के भी चला गया। कुछ होते हैं ना जो मतलब एतकाद किस है और शिर्क में और मतलब दूसरी बहुत सारी बुराइयों में होते हैं। तो क्या मतलब, इससे क्या मतलब है कि अब्दुल्ला बिन उबई को तो कोई दुनिया में सजा नहीं मिली और आखिरत में उसका अब्दुल्ला बिन उबय को जो है हद क़ज़फ़ नहीं लगाई गई, ठीक है, ये तो बात तय है। अगरचे तवल्ला किब्र, उसने वाक़या का बड़ी रिस्पांसिबिलिटी उसके पास थी, तो अहले इल्म फरमाते हैं, खुसूसन इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबय को हद क़ज़फ़ इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने सराहतन जो है वो सबके सामने नहीं कहा था, और हद तब लगी जब इकरार किया जाए। यानी अगर किसी ने बहतान लगाया है और से कहा कि, और से पूछा जाए कि भाई तुमने बहतान लगाया, वो कहते हैं हाँ, तो फिर हद लगेगी। अब्दुल्ला बिन उबय जो है वो क्या करता था कि वो मुसलमान की मजालिस में यहाँ चुपके से बात लीक कर दी, कभी इसको लीक करती, कभी उसको लीक करती, और तो यानी सराहतन सरे आम जो आके जो है ना, इसने ये प्रोपेगेंडा नहीं किया था, नहीं उसने प्रोपेगेंडा किया था, सीक्रेटली लोगों को लीक कर रहा था बातें, तो ये फैलने का एक तरीका था, फैलाने का एक तरीका था, तो इसलिए उसको हद क़ज़फ़ नहीं लगी। तो क्या जिन 3 लोगों ने जो किया था, जो आपने बताया था ना, हसन बिन साबित थे, हमना बिनत जहश, जो उनकी मतलब जो सालीन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मुस्ताह बिन उसासा, तो इन तीनों को क्या इन्होंने क्या मुंह से कह दिया था? तो जब से कोड़े लगे ये इकरार किया होगा, इन्होंने इकरार किया होगा, इन्होंने इकरार किया होगा, तभी इनको हद लगी होगी। और दूसरी वजह ये भी बताते हैं उलमा कि जैसे कि ये इसका अब्दुल्ला बिन उबय का सही गुस्ताखी और कुफर में मुब्तला होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बातें पहुंची थी ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने मजाक उड़ाया था, अबिल्लाहि व आयाती, कि तुम्हें अल्लाह ही और उसका रसूल मिला है, इनके साथ मजाक उड़ाने का। तो इर्तिदाद यानी रिद्दा, जिसको अपोस्टेसी कहते हैं, ये अब्दुल्ला बिन उबय की अक़वाल से भी साबित थी, लेकिन उस पर हद रिद्दा यानी उसको कत्ल नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वो भी बताई थी, उसकी वजह ये थी कि लोग ये ना समझें कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करते हैं, ठीक है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि
ان کو اگر وہ قوم کے ایک سردار تھے, ان کو اگر قتل کرتے تو اس کی وجہ سے بہت سارا مفسدہ آتا, ایک قوم کی بغاوت کھڑی ہو جاتی. آپ دیکھیں اسی واقعہ عفق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے لیے سب سے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے کہ کون ہے جو مجھے اس شخص سے یعنی عبداللہ بن ابی سے کے خلاف میری مدد کرے گا, اس نے مجھے تکلیف دی ہے. تو قبیلہ اوس کھڑا ہوا کہ کس نے دی, اس کی ہم گردن اڑا دیں گے. خزرج کھڑا ہوا, کس نے کی, ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. پھر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اوس اور خزرج میں. کس کی وجہ سے؟ عبداللہ بن ابی کے مسئلے کی وجہ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن ابی پر یہ حدود قائم کی جاتی تو اس سے مسلمانوں میں انتشار کا خطرہ تھا, جیسے کہ ہوا بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو ٹھنڈا کیا. حدیث کی کتب میں یہ بات ثابت ہے. تو یہ بھی وجہ ہے کہ ایک وہ قوم کا سید تھا, اور جو ہے وہ کچھ مفاسد اور مسالے ہوتے ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفر کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا اور حد قذف بھی نہیں لگائی. چلیے سبحانک اللہ. سر نماز کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں